مبلغ اسلام علامہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ این سی انکلمٹی ایوارڈ کا اجرا کیا، وہ رفیق صاحب کی قسمت میں نہیں تھا۔ میں جب شہزاد پور آیا تو میں نے ان کو کہا کہ میں پریس کانفرنس کرنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ یہ جو دھول چل رہی ہے اس دھول کو بٹھا دوں جو ہمارے خلاف چل رہی ہے، ہمارے عقائد کے خلاف چل رہی ہے۔ سارے علماء سو ایک جگہ جمع ہو گئے اور محسن ایڈوکیٹ کے مرید ہو گئے سب، اس کو مجاہد اعظم قرار دے رہے ہیں، جیسے بہت بڑا عالم ہے وہ، جس کی نسل میں غداری ہو، جس کے خون میں خرابی ہو، وہ ان کا مجاہد اعظم ہے۔ آپ تو جانتے ہوں گے نا اس کو، اس کے باپ کو، سید عبدالحق شاہ عرف مولانا پی سی، جس نے ایم کیو ایم کی پیڑ میں چھرا گھونپا شہزاد پور میں، ایم کیو ایم حقیقی کے سابقہ رہنما، تو جس نے مہاجر قوم سے غداری کی وہ اپنی برادری سے کیا وفا کرے گا؟ چند سکوں میں بک گیا۔ یہی وہ شخص ہے، وہ تصاویر دیکھ سکتے ہیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں کہ یہ کھڑا ہوا میران شاہ کے برابر میں، عرفان شاہ کی گاڑی میں لایا گیا تھا میران شاہ کو۔ آج میران شاہ کے خلاف کس بات پر ہو گئے؟ ابے یہ جو تم چیزیں لا رہے ہو یہ تو صدیوں سے موجود ہیں۔ یہ کتابیں اس وقت بھی تھی جب تم اس عقیدے پر تھے، جب عقیدے سے منحرف ہو گئے جب بھی تھی، تو اس وقت تم نے یہ چیزیں کیوں ہائی لائٹ نہیں کی؟ اور ایک بقول تمہارے کہ بد عقیدے کو، قادیانی کو تم نے اپنا مرشد مان لیا، پھر اس سے منحرف بھی ہو گئے، پھر دوبارہ اس کو مان لیا، اور انجمن دعوت اسلام ویریفیکیشن جو جعلی تنظیم عرفان شاہ نے بنائی تھی اس بنیاد پر کہ شہاب الدین صاحب جو ہے مجھے دے گئے تھے اتھارٹی، تو اس نے کیا کیا؟ انجمن دائرہ میدویہ پر جو شہزاد پور رجسٹرڈ ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے، اس کو ایک طرف کیا اور اپنی خفت مٹانے کے لیے عقیدہ میدویہ سے وہ بھی منحرف ہے، کھل کے نہیں کہتا، اور اس نے میران شاہ صاحب کو سرپرست اعلیٰ بنایا۔ اور یہ جتنے لوگ آج محسن ایڈوکیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، صرف فرق کیا ہے کہ اس کو عرفان شاہ کو ہٹایا اور عظیم شاہ صاحب کا کندھا استعمال کیا۔ انہیں پتہ تھا کہ عرفان شاہ سے اگر کوئی زمین چھڑا سکتا ہے تو وہ عظیم شاہ چھڑا سکتا ہے، کیونکہ عظیم شاہ کی تاریخ ہے، عظیم شاہ ان کی طرح منافق نہیں ہے۔ اس نے جب اس پر الزام لگا کہ عظیم شاہ پر کہ صاحب یہ عظیم شاہ زمین پہ قبضہ کر لے گا، عظیم شاہ نے زمین کو بنایا تھا، گڑھے بھرے تھے اپنے پیسے سے، ٹیوب ویل صحیح کروایا تھا، لیکن ان لوگوں کی اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے منافقت کی عظیم شاہ سے، تو عظیم شاہ نے وہ زمین واپس کر دی قوم کو۔ اب پچھتاتے ہیں کہ عرفان شاہ نے قبضہ کر لیا۔ اب ان کو پتہ تھا کہ عظیم شاہ صاحب کے تعلقات ہیں تو وہی زمین چھڑا سکتے ہیں، چھڑا کے بھی دکھا دی انہوں نے، لیکن ان کو عزت راس نہیں آتی۔ عظیم شاہ صاحب کو بھی انہوں نے اندھیرے میں رکھا اور مل بانٹ کے خوب کھایا، عرفان شاہ کے ساتھ بھی مل کے کھایا، فروخت اس نے کی تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ پریس کلب میں بتا چکا تھا۔ جب مجھ سے سوال کیا صحافیوں نے، میں نے کہا تمہارا کیا تعلق ہے یار، زمین بکے نہیں بکے، عظیم شاہ کو صدر کیوں بنایا، تمہاری اوقات کیا ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے، ہم جانے عظیم شاہ جانے۔ اس وقت بھی میں نے سختی سے کہا تھا۔ اب جب میں شہزاد پور آیا تو رفیق بیگ کہتا ہے کہ یار وہ میرے گھر میں بیٹھ کے آپ پریس کانفرنس کر لو، وہ معاملہ صحیح نہیں ہے وہاں، وہ ہونے نہیں دیں گے۔ اتنا بڑا الزام لگایا انہوں نے، اور مجھے کہا مجھے دے دو پیسے، تو بھتہ تو میں دیتا نہیں ہوں۔ یہ الطاف بھائی نے منع کیا جب سے آج تک، اور ہم تو ویسے بھی نہیں دینے والے بھتہ۔ جن لوگوں نے بھتہ لیا ایم کیو ایم کے نام پر، قائد کے نام پر قتل و غارت گری کی، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ان غداروں نے تو مجھے بھی اٹھوا دیا بغیر کسی جرم کے، ذلیل ہو گئے، کتے کی شکل ہو گئی۔ ابے ہم تو ہر جگہ سرخرو ہیں کیونکہ دائرے والے ہیں، اصلی نسلی۔ اور میں اپنے جد امجد کا بتا دوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میں انڈیا سے آنے والا سید نہیں ہوں، علوی سید ہوں۔ اپنی تاریخ بتا دوں تمہیں، پریس کلب والوں کو سن لو۔ حضرت امام حسین کی جب شہادت ہوئی تو قسم کھانے والا کون تھا ان کی شہادت کا؟ وہ اہل تشیع نہیں ہے، اس کا تعلق دائرہ میدویہ برادری سے ہے، میرے جد امجد ہیں وہ، حضرت حنیف۔ یہ اہل تشیع کو بھی پتہ ہے، لیکن وہ ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ وہ جو گھڑی ہوئی ہے کہانی ہے پھر وہ پیچھے چلی جائیں گی۔ تو انہوں نے قسم کھائی تھی میرے جد امجد نے، کیونکہ ستیلے بھائی تھے امام حسین کے، اس لیے علوی سید کہلاتے ہیں۔ فاطمی وہ ہیں جو حضرت فاطمہ سے پیدا ہوئے، باپ ایک ہی ہے،
علی مرتضیٰ، وہ ستیلے بھائی تھے، اور وہ کون سی بیوی تھی؟